2023 کی عید اگر میں پوری قوم کے لیے کہوں تو مشکل. لوگ اسے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی ایمانی کیفیت ایسی نہیں ہے یا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ عید کی اس طرح سے خوشی نہیں ہے جس طرح سے بچپن میں ہوتی تھی. ابھی بھی کوئی عیدی ملتی ہے سر آپ؟ دعائیں ملتی ہیں. دعائیں ملتی ہیں ماشاء اللہ, بالکل ٹھیک ہے. وہ راہ خدا پہ خرچنے کو تیار ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے مسکین رشتہ داروں کا خیال کرو, اپنے محلے داروں کا خیال کرو. اللہ کرے یہ عید بھی خوشیوں بھری ہو, لیکن آئندہ عیدیں بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر کا وقت لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد. اللہ اس دن کو مبارک ثابت کرے ہم سب کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے. قاسم علی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. سر بہت عید مبارک آپ کو. بڑی مہربانی صاحب. ایک تو میں جہاں پر آپ کی روٹین جاننا چاہ رہا ہوں کہ عید کا دن آپ کیسے گزارتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا سر یہ 2023 کی عید ہے, کچھ مشکل لگ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس ہمارے پورے ملک کے اوپر جو مشکل ہے, خاص کر میں ذکر سر معیشت کے حوالے سے کر رہا ہوں, جابس اور قوت خرید لوگوں کی کیسے ڈیفرنٹ ہے, اور کیسے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, دوسروں کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کنسول کر سکتے ہیں. یہ مجموعی طور پہ آج ہماری ڈسکشن میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ رکھیں. لیکن اس سے پہلے آپ کا دن کیسا گزرتا ہے, عید کا کیا روٹین ہوتی ہے؟ اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا, میں عید کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, جو ایک سوال ایسا جو میرے اندر بھی اٹھتا تھا اور کئی سننے والوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہوگا کہ ہم اگر بچپن کی عیدوں کو یاد کریں تو وہ زیادہ خوشی سے بھری تھی, اور زیادہ کہہ لیجیے اس میں ایک کریز ہوتا تھا, انتظار ہوتا تھا, پھر اس کی ایک پریپریشن ہوتی تھی, تیاری ہوتی تھی, پھر عید آتی تھی, اور پھر عید کے بعد کہہ لیجیے تذکرہ ہوتا تھا کہ جی عید جو ہے وہ گزر گئی, اگلے سال اب آنی ہے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے عیدیں آتی ہیں وہ مزہ نہیں ہوتا. بعض لوگ اسے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی ایمانی کیفیت ایسی نہیں ہے یا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ عید کی اس طرح سے خوشی نہیں ہے جس طرح سے بچپن میں ہوتی تھی. تو میں بتاتا چلوں کہ اس پہ جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ انسان کی زندگی میں ہر وہ چیز جو نئی نہیں ہوتی ہے اس کی خوشی ہوتی ہے. آپ کے بچپن میں کیونکہ عید ایک پورا ایکسپیرینس تھا, آپ کسی بھی نئے ایکسپیرینس کو, تمام سیلیبریشنز, تمام ایونٹس کو یاد کریں بچپن کے, وہ کیوں آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں, کیوں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہو کیا بچپن. الٹیمیٹ وہ نئے تجربے تھے, اب وہ نئے تجربے ہو چکے ہیں. بالکل ایسے. جب اگلی عید آتی ہے تو عید ہے, آپ کے لیے وہ نیا تجربہ نہیں ہوتی. سال بدلتے ہیں, دن بدلتے ہیں, لیکن وہ جو گزار چکے ہیں وہی ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے کہ یار عیدیں تو وہی تھیں, کیونکہ وہ نئی نہیں تھیں. آپ خوشیوں کے فنکشن, شادی کے فنکشن, آپ نے کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا ہو تو وہ کبھی نہیں آپ کو بھولے گا. میلہ کو بچپن میں اٹینڈ کیا ہو, یہ شب برات اور مہندی اور یہ سارے شادیوں کے فنکشن بچپن کے, کیونکہ اس میں کریز ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے یہ جو ہے نا, کیا ہے یہ خوشی پیدا کرتا ہے. ایک جو ہے حیرت, کچھ نیا محسوس کرنا, یہ خوشی پیدا کرتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے پھر خوشی نہیں ہوتی. تو میں اپنے دن جب یاد کرتا ہوں تو اسی طرح ہی بچپن کے ایام میں تو اسی طرح خوشی ہے. سر بچپن میں آپ بھی ساری رات کپڑے دیکھتے رہتے تھے؟ نہیں, میرے کپڑے آ چکے ہوتے تھے, میں نے بس پہننے ہوتے تھے. اچھا. لیکن یقینی بات ہے کہ وہ زمانہ سب کو دیکھ کے, بڑوں کو دیکھ کے, ارد گرد تیاریاں دیکھ کے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں, یقین کریں. وہ سوئیاں بنتی تھیں, سارے بہن بھائی کھاتے تھے. اچھا, سب کی طرف جا کے کچھ عیدیاں ملتی تھیں. وہ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے. بچوں کی ہوتی ہے, بالکل. بچوں کی ہوتی ہے, عیدیاں ملتی ہیں ان کو, بڑے عیدیاں دیتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ بڑا ایک خوبصورت زمانہ تھا جس میں آپ کے پاس معصومیت تھی, آگہی نہیں تھی, علم نہیں تھا, فہم نہیں تھا, سادہ سی زندگی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ میں پھر دوسری جو یاد آتی ہے مجھے, وہ زمانہ طالب علمی کی آتی ہے. اسامہ صاحب, میں نے چاند راتوں کو پڑھا ہے. میں بڑا محنتی بچہ تھا. زمانہ طالب علمی میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ خیال آتا تھا کہ یہ رات بھی پڑھائی پہ لگانی, محنت کرنی ہے, کتاب کھولنی ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, کچھ نہ کچھ لرن کرنا ہے, کچھ نیا جاننا ہے. اور یہ خیال بھی آتا تھا کہ کبھی یہ یاد بنے گی, کبھی ہم کسی زمانے میں مڑ کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار دیکھو ہم نے عید کی راتیں بھی کتابوں کے نام کی ہیں, محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے. اب
اس کے بعد جو آ جاتا ہے وہ یہ وقت آ جاتا ہے جو آپ کا آج کا سوال بھی تھا. 2023 کی عید اگر میں پوری قوم کے لیے کہوں تو مشکل ہے. میں بڑی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. جا کے چند دن پہلے میری بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا کہ جی شاپنگ کرنے کے لیے کچھ سامان خریدنا تھا تو وہ کسی مال میں گئیں اور وہاں رش تھا. انہوں نے کہا کہ جی ایلیٹ کمیونٹی کے لیے تو دنیا ویسی کی ویسی ہے, لیکن پوری سوسائٹی تو ایلیٹ نہیں ہے. اس میں تو بالکل لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, پھر ایلیٹ آ جاتی ہے. تو بڑے لوگوں کے لیے بڑے چیلنج ہے اس طرح. اب یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جی کہ جو ایک متوسط طبقہ ہے وہ بڑا پس گیا. ماڑا بندہ جو ہے نا سر, اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا, کیونکہ اس وقت دال, روٹی, آٹا, نمک یہ چیلنج بن چکا ہے. یہ پہلے اتنا بڑا چیلنج نہیں تھا. آپ یاد کیجئے کووڈ میں 2020 میں ہم کہتے تھے کتنا بڑا کرائسس ہے, کیا بنے گا, لیکن اللہ کے کرم اور فضل سے وہ گزر گیا الحمدللہ. یہ جو چیلنج ہے اس کی نوعیت بڑی مختلف ہے, کیونکہ اس کی نوعیت پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جڑتی ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ایک پولیٹیکل کرائسس ملک فیس کر رہا ہے, اس طرح کا پولیٹیکل کرائسس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 74-75 سالوں میں ہم نے فیس نہیں کیا. انسرٹنٹی انتہا کی ہے, غیر یقینی حالات اتنے زیادہ ہیں اور لوگوں کو کل نظر کچھ نہیں آ رہا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے, اس قوم پہ رحم کرے, اس ملک کے حالات کو بہتر کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں بھری عید دے. اللہ کرے یہ عید بھی خوشیوں بھری ہو, لیکن آئندہ عیدیں بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے خیر کا وقت لے کر آئے. آمین. سر, دوسروں کو ہیلپ آؤٹ زیادہ کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر, کس طرح سے, اور یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک چینل کی طرف سے آپ کا انٹرویو کرنے آیا, تو اس میں آپ نے پہلی بار یہ بات کی کہ ان حالات کے اندر اگر ہاتھ آپ کھول لیں گے تو وہ صحیح آج کا ولی اللہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر بات ہو سکے تو. اچھا دیکھیں اسامہ صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں چیریٹی لوگ مختلف NGOs کو بھی کرتے ہیں. پاکستان میں چیریٹی لوگ انفرادی طور پہ لوگوں کو ڈھونڈ کے بھی کرتے ہیں. پاکستان میں چیریٹی لوگ اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور خاموشی سے بھی کرتے ہیں. بڑی چیریٹی ہوتی ہے. میں ایک عام بندے کے ساتھ اگر بات کروں, چیریٹی کو لازمی نہیں ہے کہ جو بزنس مین ہے, بلینئر ہے, اسی کو کرنی ہے. ایک عام بندہ اگر آپ اپنا ہاتھ کھلا کریں گے نا, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. چیزوں کو پکڑے رکھنا اور گرفت کیے رکھنا, روکے رکھنا بڑے چیلنج پیدا کرتا ہے. تو میں تو اس کا بلیور ہوں, پریچر بھی ہوں, اور ایک وہ جو پریکٹس کرنے کو کہتے ہیں جی عامل ہونا, ٹھیک ہے جی, تو میں تو کہیں نہ کہیں اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہوں کہ جو آسانی آپ پیدا کر سکیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید اس وقت مانگنے والے ہاتھ یا جو ہاتھ نیچے ہے وہ زیادہ ہے, اور اوپر والے ہاتھ جو ہیں شاید اس کے مقابلے میں تھوڑے ہوں, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عمل رک جائے, سخاوت نہیں رکنی چاہیے. میں تو اس کو ہمیشہ اسامہ صاحب ایک فارمولا بنا لیا ہوا ہے کہ یہ ہاتھ ہے جو دینے والا ہاتھ ہے, یہ ہاتھ جڑا ہوا ہے دل کے ساتھ. ہاتھ کھلتا ہے تو دل کھلتا ہے, دل کھلتا ہے تو بڑا خیال آتا ہے. بڑا خیال جو ہے نا سر, یہ کھلے ہاتھ کے بغیر نہیں آ سکتا. تو اس لیے میرے مطابق سخاوت جو ہے وہ دل کی حالت کو بدلنے کا ایک سورس بھی ہے. بالکل صحیح ہے. اب سر عید کا دن ہے اور ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا سا دکھی اور غمگین بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ اس قوم نے بڑا کچھ برداشت کیا سر. کبھی ہم نے کہا کہ عید کے رنگ سیلاب زدگان کے سنگ, کبھی ہم نے زلزلہ متاثرین کے ساتھ عیدیں منائیں, اور آج اکانومی کو لے کے ہم بات کریں. لیکن ظاہر ہے کہ خوشی کا دن ہے, ہمارے مذہبی تہوار بڑا شاندار ہے, تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. لوگ ظاہر ہے کہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کے کچھ حصے. یہ بتائیے گا, جیسے ہم عید کی روٹین کی بات کر رہے تھے, تو آج کل ایک نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ سو کے عید گزارتے ہیں. تو آپ کا بھی کوئی روٹین ایسے ہوتی ہے کہ دن میں آپ بھی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ نیند پوری کرنے لگ جاتے ہیں, یا آپ سب سے ملنا ملانا فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ؟ میں بڑا خوش قسمت ہوں, میرا فیملی سرکل ہی بہت بڑا ہے ماشاء اللہ, اور اس کا سارا کریڈٹ میرے والد والدہ کو جاتا ہے. انہوں نے رشتے نبھائے, انہوں نے تعلق قائم رکھے. عملی طور پہ میں نے ان کو رشتے نبھاتے دیکھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ ان سے سیکھا ہے, جو کچھ انہیں کرتے دیکھا ہے, اس پہ میں بھی عمل کر سکوں. تو ایک بڑا فیملی سرکل ہے جی, نان کا, داد کا, دوست احباب, بہنیں, بھائی, اور اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ میرے سارے رشتے جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, خراب نہیں ہیں, ناراضگیاں نہیں ہیں, خوشی ہے, اطمینان ہے.
سب سے کہہ لیجئے ایک سکون ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اکیلا پن نہیں ہے. عمومی طور پہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں رشتے نہیں بچے ہوتے, اور یہ پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ایک انفرادی عمل نہیں ہے, یہ ایک فیملی ایکٹ ہے. یہ فیملی ایکٹ سے بعض اوقات آپ کے ساتھ فیملیز ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. بڑا یہ بندہ, بڑی فیملی, بڑا خاندان, اچھا خاندان وہ ہوتا ہے جس میں بڑے یہ سوچ لیں, طے کر لیں کہ ہم نے سب کو ساتھ چلانا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سارے اہم اور قربانیاں دینی ہیں. یہ یقین کیجئے قربانیاں دینے سے رشتے بچ جاتے ہیں. واہ. اور یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کے رشتے بچے ہوں, آپ کے جو بچے ہیں وہ پھپھو کو, چاچا کو, خالہ کو, ماموں کو, اپنے رشتوں کو دیکھ سکیں, ان کو انجوائے کر سکیں. یہ بڑی اللہ کی نعمت. ایک اور بھی پہلو بتاؤں آپ کو, اس پہ بھی ڈسکشن ہماری ہوتی رہتی, لیکن شاید آن کیمرہ میں نے اس کو پہلے ڈسکس نہیں کیا. بچوں کی جو پرورش ہے اس میں نانا نانی, دادا دادی کا بڑا رول ہوتا ہے, اور میاں بیوی تو بڑا انجوائے کر لیتے ہیں اسی چکر میں, کیونکہ سنبھالنے والے گھروں میں موجود ہوتے ہیں, نانا نانی, دادا دادی. وہ کہتے ہیں کہ پتر ساڈے والے کرو بچوں کو, اور آپ گھوم پھر لو, آپ دنیا دیکھ لو. بلیسنگ ہے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور میرے بڑے بچے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ انہیں ان رشتوں نے پال دیا ہے, ان رشتوں نے پال دیا, کیونکہ میرے پاس تو ٹائم کم ہوتا تھا. میں اب جا کے میری زندگی کی ایک روٹین ایسی سیٹ ہوئی ہے جس میں اپنے بچوں کو ٹائم زیادہ دیتا ہوں, کانشیسلی زیادہ دینے لگ پڑا ہوں. کسی زمانے میں اسکول چھوڑنے لانے کے علاوہ تو کوئی ایکٹ نہیں ہوتا تھا, باقی اپنی زندگی میں اسپیڈ بہت زیادہ تھی, بہت سا کام کرنا تھا. اب تھوڑی سی جو لائف ہے وہ سلو ہو چکی ہے, میں نے تھوڑا پرائورٹائز بھی کر لیا کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی اللہ کی میں سمجھتا ہوں فضل ہے کہ اگر آپ کے بزرگ حیات ہوں اور وہ آپ کے بچے اس طرح آپ اپنے بچپن میں یا میں اپنے بچپن میں یاد کروں تو جو نانا نانی, دادا دادی کی یادیں, میں بڑا بچہ تھا جی. اچھا. اسامہ صاحب مجھے بڑا یاد آتا ہے, میرے نانا کا انتقال 87 میں ہوا ہے, میری 7 سال عمر تھی تب. اچھا. 87 یا 88 میں میرا خیال ہے. اور دادا کا انتقال 91 میں ہوا ہے. اس کے بعد کہہ لیجئے نانی محترمہ کا انتقال 96 میں ہوا ہے, دادی محترمہ کا انتقال 2012 میں ہوا ہے. اچھا. تو میری سب کے ساتھ یادیں, میری سب کے ساتھ, اور مجھے بڑا پیار ملا جی. پہلا بچہ تھا اور دادا سے بڑا ہی پیار ملا, دادی سے بڑا پیار ملا, نانی سے, نانا سے, سب سے ماشاءاللہ. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی اگلے زمانے میں اگر کوئی آپ کو محبت سے یاد کر رہا ہے, آپ کو کوئی یاد کر کے فاتحہ پڑھ رہا ہے آپ کے لیے, دعائے خیر کر رہا ہے آپ کی اگلی منازل کے لیے, تو بڑی اچیومنٹ ہے. تو ہم بھی آج اس دنیا میں موجود ہیں. ذرا سوچئے, ایک ایسا وقت ہونا ہے آپ نے نہیں ہونا, ہم نے نہیں ہونا, تو آج آپ کا جو عمل ہے یہ کسی کے لیے پوری یاد ہے, یہ مکمل ایک یاد ہے جو کل کو کسی کو یاد آنا ہے کہ جناب یہ عمل تھا اور یہ نتیجہ تھا. بالکل صحیح ہے. ابھی بھی کوئی عیدی ملتی ہے سر آپ کو؟ دعائیں ملتی ہیں, دعائیں ملتی ہیں. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں اب جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی بڑا گردش کرتا ہے کہ جی ڈیزرو کون کرتا ہے, کس کو دیکھا جائے. اس حوالے سے اگر تھوڑا سا ہمیں آپ گائیڈ لائنس دیجیے جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو رشتہ داروں کے بارے میں, ہمسایوں کے بارے میں, اور اس کے بعد اگر ہم کسی کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو وہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, اس میں بڑا واضح اصول, سب سے زیادہ تمہارا جو مال ہے جی اس کا حقدار ماں باپ, سب سے زیادہ حقدار تمہارا مال, اس کے حقدار اگر تم نے خرچنا ہے تو اس کو ماں باپ پہ خرچ دو. دوسرے نمبر پہ آپ کی اپنی ذات اور آپ کی فیملی ہے, عیال, اہل و عیال, آپ کی ذات اور آپ کے اہل و عیال, یہ دوسرے حقدار. تیسرے آپ کے حقدار ہیں مسکین غریب رشتہ دار جو ڈیپینڈنٹ ہیں, جن کی مدد کی جائے تو ان کا نظام چلتا ہے, یہ تیسرے نمبر پہ حقدار ہیں. چوتھے نمبر پہ آپ کے حقدار ہیں محلے دار, جہاں آپ رہتے ہیں وہ کمیونٹی, وہ حقدار ہے. پانچویں نمبر پہ راہ خدا ہے. آپ کو اس سوسائٹی میں جو تھوڑا سا ایک کہہ لیجئے پرابلم نظر آتا ہے, جی, بڑے لوگ یہ جو ترجیحات ہیں اس میں 5th نمبر والے کو نمبر 1 کر دیتے ہیں. وہ راہ خدا پہ خرچنے کو تیار ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے مسکین رشتہ داروں کا خیال کرو, اپنے محلے داروں کا خیال کرو. اس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, اس میں کوئی مشکل میں تو نہیں ہے. تو آپ وہ سب کچھ چھوڑ کے راہ خدا کی طرف نکل جائیں, بہت بڑا سوال ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے
لوگ اپنے رشتے نہیں اسامہ صاحب بچا سکتے. انا ایگو یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں اور چندہ مسجد کو دے رہے ہوتے ہیں. پھر بالکل ایسے جہاں خرچنا چاہیے وہاں خرچنے کی بجائے وہ رائے خدا کی طرف ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں, کیونکہ رشتے بچے نہیں ہوتے. جی ہم نے رشتے بچائے ہوں, اور بار بار میں کہتا ہوں رشتے بچانے کے لیے قربانی چاہیے آپ کو, اپنے آپ کو نگیٹ کرنا آنا چاہیے, معذرت کرنی آنی چاہیے, معافی مانگنی آنی چاہیے. میں کہتا ہوں غلطی اگلے کی پھر بھی آپ معذرت کر لیں, رشتہ بچا لیں. اگر بندے بچا لیے جائیں زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور کیا چاہیے, ہاں اور کیا چاہیے, زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. سر ایک دفعہ پھر سے عید مبارک آپ کو بھی, ہمارے ناظرین کو بھی. مجھے امید ہے کہ ہم نے جو آج بھی پروگرام کیا ہے اس کے اندر بھی بہت کچھ سکھانے کو تھا, اور ہم نے سیکھا بھی. انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ مزید خوشیوں کے ساتھ. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.